آج ہم قرآن مجید کی اس صورت کا ایک سفر کرنے جا رہے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل کہا ہے۔ تو آئیے سورہ یاسین کے پیغام کی دھڑکن کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان بنیادی سوالوں کی بات کرتی ہے جو زندگی، موت اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتے ہیں۔ دیکھیے، سورت کا آغاز ہی ایک بڑی پرعظمت قسم سے ہوتا ہے۔ حکمت والے قرآن کی قسم، یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا الہی اعلان ہے جو آگے آنے والے پیغام کی سچائی پر ایک مہر لگا دیتا ہے۔ یہ آیتیں شروع میں ہی یہ بنیاد رکھ دیتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہم آگے سننے والے ہیں وہ سیدھے راستے کی طرف ایک پکی اور سچی رہنمائی ہے۔ تو پھر اس وحی کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک وارننگ ہے، ایک ویک اپ کال ہے ان لوگوں کے لیے جو شاید غفلت میں جی رہے ہیں۔ یہ رحمت اور گائیڈنس کا ایک پیغام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہاں زندگی کے دو راستے بالکل صاف صاف بتا دیے گئے ہیں۔ ایک طرف غفلت ہے تو دوسری طرف اللہ کا وہ احساس ہے جو تنہائی میں بھی دل میں رہے۔ اور یہ جو چوائس ہے نا، یہ صرف آخرت کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ اسی دنیا میں ہمارے سکون اور بے چینی کا بھی تعین کرتی ہے۔ ہر لمحہ، ہر فیصلہ، سب کچھ ایک روشن کتاب میں لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اب قرآن ہماری توجہ ایک ایسی زبردست گیلری کی طرف دلاتا ہے جو ہمارے چاروں طرف ہر وقت موجود ہے۔ یہ کائنات ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بنانے والے کی طاقت کو اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں دیکھیں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، جو ذات پہلی بار زندگی بنا سکتی ہے وہی اسے دوبارہ بھی تو بنا سکتی ہے نا۔ ذرا اس پہلی نشانی پر غور کریں، ایک بنجر بالکل مردہ زمین جس پر بارش برستی ہے اور وہ ایک دم زندگی سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یہ صرف کھیتی باڑی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اصل میں امید اور ایک نئی شروعات کا بہت گہرا اشارہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی صرف ممکن ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے روز ہو رہی ہے۔ اور پھر رات اور دن کا یہ سلسلہ دیکھیے، کس طرح روشنی اندھیرے سے نکلتی ہے اور اندھیرا روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے، ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر۔ کیا یہ اتنا پرفیکٹ، اتنا خاموش سسٹم بس ایک اتفاق ہو سکتا ہے، یا پھر یہ اس کائنات کے عظیم آرٹسٹ کے دستخط ہیں جو ہمیں اس کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں؟ اور سورج کو دیکھیے جو اربوں سال سے اپنے ایک مقرر راستے پر چل رہا ہے، نہ ایک انچ ادھر نہ ادھر۔ یہ ایک زبردست اور سب کچھ جاننے والے کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو یہ آسمانی نشانیاں صرف سائنس کے فیکٹس نہیں، بلکہ یہ ایمان کو مضبوط کرنے والی دلیلیں ہیں۔ تو کائنات کی ان بڑی بڑی نشانیوں کے بعد سورت ہمیں انسانی تاریخ کے ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف لے آتی ہے۔ یہ ایک بستی کی کہانی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہر اس سوسائٹی کی کہانی ہے جہاں سچائی کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سبق ہے کہ سچ کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ سوچئے، جب پوری بستی انکار پر اڑی ہوئی تھی، ایک شخص شہر کے بالکل دوسرے کونے سے بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی آواز اکیلی تھی لیکن سچی تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچائی کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک اکیلے انسان کی ہمت بھی معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بن سکتی ہے، چاہے لوگ اسے فوراً نہ بھی مانیں۔ لیکن بستی والوں نے اس سچی آواز کو انسنا کر دیا، اور ان کے انکار کا نتیجہ ایک خوفناک چیخ جس نے ان کی زندگیوں کو، ان کی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے فیصلوں کے نتائج بہت اصلی اور بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس صورت کے بالکل مرکزی خیال پر، اس کی دل کی دھڑکن تک، وہ سوال جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے پوچھا گیا ہے: موت کے بعد کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو خوف بھی پیدا کرتا ہے اور امید بھی، اور قرآن اس سوال کا سامنا بالکل سامنے سے کرتا ہے۔ یہاں انکار کرنے والے کا سوال سامنے رکھا گیا ہے، جو صرف تکبر نہیں بلکہ یہ اس گہرے شک کو بھی دکھاتا ہے جو انسان کے دل میں آ سکتا ہے۔ وہ اپنی ہی پیدائش کو بھول کر پوچھتا ہے، کون ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ سوال، یہ شک اکثر سچائی کی تلاش کا پہلا قدم بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جواب آتا ہے، ایک ایسا جواب جو بہت منطقی، بہت طاقتور اور سیدھا دل کو چھو لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ دلیل صرف روحانی نہیں بلکہ بڑی عقلی بھی ہے۔ جو ذات کسی چیز کو کچھ نہیں سے بنا سکتی ہے، اس کے لیے پہلے سے موجود چیز کو دوبارہ بنانا بھلا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟
اس زبردست دلیل کے بعد سورہ ہمیں اس دن کی طرف لے جاتی ہے جب سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور ہر عمل کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، یوم حساب، جب پوری انسانیت اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہاں 2 منزلوں کا منظر بالکل صاف دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف جنت ہے جہاں خوشی ہے، سکون ہے اور اپنوں کا ساتھ ہے۔ دوسری طرف جہنم جہاں تنہائی، پچھتاوا اور اپنے وعدوں کو بھولنے کی سزا ہے۔ اور یہ دونوں انجام دنیا میں کیے گئے فیصلوں کا ہی سیدھا نتیجہ ہے۔ اور اس دن انصاف اپنی سب سے بہترین شکل میں ہوگا، زبانیں بند کر دی جائیں گی اور انسان کے اپنے ہاتھ اور پاؤں اس کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ یہ سوچ ہی انسان کو ایک بہتر انسان بننے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ ہمارا ہر عمل، اچھا یا برا، ہمارے اپنے وجود پر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اب ہم اس سورت کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو ہمیں ہر چیز کی آخری حقیقت کی طرف واپس لے آتی ہے، اور وہ ہے خالق کی مطلق بادشاہی اور اس کی قدرت۔ اس کی قدرت کا اندازہ لگانا ہے تو اس آیت کو دیکھیے۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اسے صرف کہنا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اس کی طاقت ہی نہیں دکھاتا، بلکہ ہمارے لیے اس میں بھروسے کا بھی ایک گہرا سبق ہے کہ اگر بنانا اتنا آسان ہے تو ہماری دعاؤں کا قبول ہونا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ اور ہم اس آخری گہری آیت کے ساتھ اس سفر کو ختم کرتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت ایک یاد دہانی بھی ہے اور ایک وعدہ بھی۔ تو جب یہ حقیقت اتنی واضح ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح اور زیادہ بامانی بنا سکتے ہیں۔